إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ ایک مسئلہ یا ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب پڑھا نظروں سے گزرا کہ الا تصفون کما تصف الملائکہ، کہ تم لوگ اس طریقے سے اپنی صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طریقے سے فرشتے صفیں بناتے ہیں۔ پھر بہرحال صحابہ نے پوچھا ان کی صفیں کس طرح ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلی صف کو پہلے مکمل کرتے ہیں، آگے کی جگہ کو پہلے پر کرتے ہیں اور پھر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے جو ایک بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہم فرشتے صفات بن سکتے ہیں، فرشتے بن سکتے ہیں، ان کی طرح جسمانی طور پر نہیں لیکن ان کی طرح اخلاقی طور پر بن سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں تنزیہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا فرشتہ صفت ہے یا تم بہت فرشتے بن رہے ہو، تو طنز اپنی جگہ پہ، لیکن ایک انسان فرشتوں کی کچھ عادتیں قرآن و حدیث میں ذکر ہوئی ہیں اخلاقی، تو ان کو اپنا کر ان جیسا بننے کی کوشش تو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ بل عباد مکرمون ولا الملائکۃ المقربون، اللہ کے مقرب بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں اور بڑے عزت دار، ان کو اللہ نے عزت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اختیار کا معاملہ نہیں رکھا، ہمیں اختیار دیا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بس جو پیدا کیا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے، ان کا اصل مقر آسمانوں پر ہے، ان کی جو ذمہ داری ڈیوٹی ہوتی ہے اس حساب سے وہ پورا کرتے ہیں۔ مختصراً آپ کے سامنے فرشتے جو ہے وہ اللہ کے سامنے ایک نظام کے ساتھ ہیں۔ یہ جو حدیث ہمیں صف والی ہے یہ بتاتی ہے کہ ان کا ایک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی وہ کرتے ہیں، غیر مرتب نہیں کرتے، ایک سسٹم کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے کم از کم ایک نظام، ایک سسٹم جو رب العالمین نے ہمیں بھی دیا ہے پوری زندگی گزارنے کا، وہ اپنی زندگی میں اپنا کر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فرشتوں والی صفات کی طرح اپنے آپ کو لے کر چل رہا ہوں۔ پھر رب العالمین نے یہ بھی ہمیں قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ارادہ تھا وہ فرشتوں کے سامنے رکھا کہ میں ایک انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں، اور ان کو زمین پہ، یہ اللہ کے پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا کہ انسانیت نے، آدم علیہ السلام نے زمین پہ آنا ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، جاننے کی کوشش کی، یہ سوال اعتراض کے طور پر نہیں تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان شریعت کے بعض احکامات کی حکمت جاننے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ بات پہ پوری طریقے سے اطمینان ہو سکے۔ آگے مزید بات آئے گی تو پھر مزید بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بات رکھ دی، فرشتوں کے سامنے، اور ایک ہی جملے میں رکھی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میرے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اب رب العالمین نے ہمیں جو بتا دیا ہے، جہاں حکمتیں واضح کر دی ہیں، کوئی لاجک سمجھ میں آ گئی ہے، وہ اچھی بات ہے، اور جہاں نہیں بتائی وہاں پر انسان کو یہی اپنا ایک شعار رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔
پھر فرشتوں نے کہا کہ اگر عبادت ہے تو عبادت تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ یہ جو فرشتوں کی صفت ہے نا، یہ بڑی قابل غور ہے۔ یسبحون اللیل والنہار، یہ رات بھی ہو دن بھی ہو، ہم لا یفترون، یہ اکتاتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے سے۔ اب دیکھیں، یہ ان کو اختیار نہیں ہے اس مخلوق کو، ان کو جو اللہ نے کہا ہے وہ کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو چیز ان کو کہی ہے سب سے زیادہ کرنے کے لیے وہ تسبیح ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک تسبیح بہت پسند ہے، یہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے بھی رب العالمین نے تعلیم دی ہے قرآن مجید میں کہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، کہ صبح کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو اور شام کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ جو صبح اور شام کے اوقات ہیں، خاص طور پر فجر کے بعد کا اور مغرب سے پہلے کا وقت، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ یہ فرشتے تو اللہ کی تسبیح مگن ہیں کیونکہ اللہ کو اس وقت اپنی عبادت پسند ہے، اور میں با اختیارہ انسان ہو کر اگر اس وقت اپنے آپ کو فرشتہ صفت بناؤں اور اللہ کی تسبیح میں مگن ہو جاؤں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی تعریف میں انسان مگن ہو جائے، تو انسان فرشتوں کے قریب قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، فرشتوں کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے، وہ خاص فرشتے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، وہ فرشتے جو حملۃ العرش ہیں، جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اس کے ارد گرد جو خاص فرشتے ہیں جن کا تعلق عالم علوی کے ساتھ ہے، اوپر کے جہان کے ساتھ ہے، جو سدرۃ المنتہا سے اوپر ہوتے ہیں، جو اوپر کے احکامات نیچے تک پہنچاتے ہیں، پھر نیچے سے فرشتے سدرۃ المنتہا سے لے کر نیچے آتے ہیں۔ یہ جو فرشتے ہیں خاص، بڑے خاص، یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ بھی اللہ کی اس مقام میں، اس جہان میں، اس عالم میں اللہ کی تسبیح اور حمد میں مشغول ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بڑا جاندار اور شاندار کلمہ ہے جس میں حمد بھی ہے اور تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ویسے ہی وہ اذکار جو دن میں 100 مرتبہ پڑھنے کی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم ہے، دن میں 100 مرتبہ، جس میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور استغفر اللہ، اور یہ تسبیح بھی سبحان اللہ و بحمدہ، دن میں 100 مرتبہ، یہ وہ فرشتے کرتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی ہے۔ اب آگے سنیے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ استغفار کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، اور ان کے استغفار کے کلمات بھی رب العالمین نے ذکر فرمایا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، ہر چیز سے بڑھ کر تیری رحمت ہے، تیرا علم بھی سب سے بڑھ کر ہے، جیسی تیری رحمت ویسا تیرا علم، فاغفر للذین تابوا، وہ لوگ جو تیرے پاس تیرے در پر آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں گناہوں کے بعد۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، مجھ سے اور آپ سے ہوں گے ہی ہوں گے، کیونکہ ہمارے خمیر میں یہ چیز، فطرت میں یہ چیز ہے، بھٹکنا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ جو بھی آئے معافی مانگنے کے لیے اس کو معاف کر دینا۔ اب یہ وہ فرشتے کہہ رہے ہیں جو اپنی مرضی سے کہہ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے دعا نہیں کر سکتے، یہ رب کی طرف سے سکھائی ہوئی دعا ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، تیرے راستے کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ یہ تو نعمت کا اتمام ہے، آخری درجے کی جس کو میں نعمت سمجھتا ہوں اللہ کے دیدار کے بعد، وہ یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کر، ایسی جنت جو ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، ان کو بھی داخل کر، اور جو ان کے آبا میں، والدین میں، دادا دادی، رشتہ داروں میں، بڑوں میں نیک ہیں، ان کی بیویاں جو نیک ہیں، ان کی اولادیں جو نیک ہیں، ان کو جنت میں اکٹھا کر دے۔ یہ جنت کی نعمت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے کہ جب جنت میں انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بڑوں چھوٹوں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اکٹھا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر بھی ذکر کیا، جنات عدن
التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اس نعمت کا اگر احساس کرنا ہے نا تو سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جنت وہ ہے جس میں جب یہ لوگ داخل ہوں گے ان کے ساتھ ان کے نیک آبا و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولادیں ہوں گی، اور فرشتے ان کے پاس جنت کے دروازوں میں سے داخل ہوں گے جو ان کو سلام پیش کریں گے. پروٹوکول، وہ ایک عجیب منظر ہوگا جو انسان کے تصور سے بھی باہر ہے. فرشتے میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو ان کے بیوی بچوں سمیت، ان کے والدین سمیت جنت میں داخل کر دے. بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ نیکی میرے اندر بھی ہونی چاہیے کہ میں اپنے بھائیوں کا، اپنے اہل ایمان کا خیر خواہ ہوں، ان کے لیے دل میں حقد نہ رکھوں، دشمنی، حسد، بغض پال کے نہ رکھوں، ان کا خیر خواہ ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا رہوں. سارے اہل ایمان کے لیے، لوگوں کے لیے اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کے لیے ان کا بھلا کرے. جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو یہ چیز عطا کر دے. اس لیے اللہ کی خیر بہت وسیع ہے. ان دعاؤں میں سے جن دعاؤں کو کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، شریعت میں منع ہے کہ یہ دعا نہیں کر سکتے، وہ ایک دیہاتی شخص نے کی تھی کہ جب اس نے وہ مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں مسجد میں پیشاب کیا تھا اور پھر ایک جو سارا قضیہ ہوا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس شخص نے دعا کی، اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. اللہ مجھ پر رحمت فرمانا، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دیہاتی آدمی تھا، ادب نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے علاوہ کسی پر اپنی رحمت مت فرمانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی رحمت بہت وسیع چیز ہے، تم نے اس کو بس دو انسانوں کے لیے کر دیا. تو اپنے دل میں خیر پیدا کیجئے. جس سے خاص طور پر نفرت ہے، جس سے خاص طور پر دل میں جلن اڑن ہوتی ہے، اس کے لیے تو خاص طور پر دعا کریں اللہ مجھے میرے اس مرض سے شفا دے دے گا جس سے میں اپنی خود تکلیف اور اذیت میں رہتا ہوں. تو دوسروں کے لیے دعا فرشتے کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ صفت ہونے کی ایک خوبی بیان کی ہے کہ آپ اہل ایمان کے لیے دعا کریں، اور ان کے دعا کے الفاظ رب العالمین نے ذکر کیے 24ویں پارے میں. فرشتے با حیا مخلوق ہیں. میں نے کہا نا کہ وہ اپنی مرضی نہیں ہے، جو ان کا سسٹم رب نے بنا کر ان کو دیا ہے وہ ان کے اندر ہے. طویل واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، پھر آپ کا تھوڑا سا کپڑا گھٹنے کے پاس سے ہٹا ہوا تھا. سیدنا ابوبکر آئے، سیدنا عمر آئے، ایسے ہی آپ بیٹھے رہے. جب سیدنا عثمان کے آنے کی اطلاع ملی، آپ نے اس اپنے گھٹنے کو ڈھک لیا اور فرمایا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اس کا مطلب فرشتے حیا کرتے ہیں، اور حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں فحاشی جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے شرک کے بعد، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یہ لوگ جو معاشرے میں بے حیائی، بے غیرتی اور فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، بدترین عذاب کے مستحق ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ بے حیائی کو عام کیا جائے. اسی لیے شیطان کے جو بڑے بڑے مقاصد ہیں نا کہ جو وہ چاہتا ہے پورے کرنا، ان میں سب سے بڑا ان کا مقصد ہے شرک. سب سے بڑا مقصد ہے شرک. اس کے بعد مقصد اس کا یہ بے حیائی ہے. آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھایا جو منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد ہوا یہی تھا کہ ان کا جنت کا لباس اتر گیا تھا. اور اس کا تیسرا اہم ترین مقصد میاں بیوی میں جدائی کی پیدا کرنا، علیحدگی پیدا کرنا، جس سے معاشرہ برباد ہوتا ہے. یہ تین شیطان کے بڑے بڑے اس کے مقاصد ہیں جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مخالفت میں جو ہے وہ چیزیں رب العالمین کو پسند ہیں. فرشتے با حیا ہیں. جو آدمی با حیا ہوتا ہے، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ایسے آدمی تھے کہ جو لباس بھی اکیلے میں جب بدلتے تھے تو الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون. تو ان کی کیفیت ایسے ہوتی تھی کہ اللہ سے بھی ایک حیا ہوتی تھی کہ اپنے کمر کو تھوڑا سا جھکا کے رکھتے تھے، ایک حیا کے اندر کہ اللہ کے سامنے بھی سندا. حالانکہ اللہ کے لیے لباس بے لباس کوئی مسئلہ نہیں، رب تو سب کچھ جانتا ہے. مسئلہ میری حیا کا ہے اللہ سے. بات کو تھوڑا سمجھیں، انسان کو با حیا ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ بھی فرشتوں کی ایک صفت ہے. فرشتوں کی صفات میں رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان سے نفرت کرتے ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے.
ان کا سسٹم اللہ نے بنایا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو آواز دیتا ہے اور اس کو بتاتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، یہ زمین میں فلاں آدمی ہے، اس سے میں محبت کر رہا ہوں، تم نے بھی اس سے محبت کرنی ہے۔ وہ بھی محبت کرتے ہیں اور پھر فرشتوں کو پورے آسمانوں میں ندا لگائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے، فلاں انسان سے محبت کرتا ہے، اب ہم سب پر فرض ہے کہ ہم نے اس سے محبت کرنی ہے۔ اور ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس آدمی کے لیے بڑا ایک احترام، مقام، عزت، قبول زمین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا، ہمیں اللہ والوں سے، اللہ کے دین دار لوگوں سے، جن کے اندر واقعتاً کوئی دینداری حقیقت میں ہے، ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، یہ بڑا ایک ایمانی تقاضا ہے۔ ابھی آج کل جو عالمی حالات اور جو سارا معاملہ چل رہا ہے، اس میں ہمیں اپنی محبت اور اپنی دشمنی کہیں نہ کہیں نظر اور سمجھ میں آئی جاتی ہے کہ ہمدردیاں کہاں ہیں، کس طرح کی ہماری ہمدردیاں ہیں، کیا ہماری سوچ ہے، کیا ہماری فکر ہے، کہاں کس ملک میں جانے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، کہاں کا ویزا لینے کے لیے ہم پریشان ہیں، کس ملک کے لیڈر اور قائد کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، کہاں جینے کے لیے ہماری خواہش ہے، کہاں کس ملک میں۔ یہ آپ کے اور میرے محبت اور دشمنی کے پیمانوں کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرشتوں کا معیار بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے یہ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، یہ ان سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی صفت ہونی چاہیے فرشتہ صفت بننے کے لیے، کہ ان سے محبت رکھیں، ان سے بغض رکھیں۔ فرشتوں کی فہرست تو ایک لمبی ہے، نیک بھی ہیں، ان کی طرح نیک بننا، وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہمیں بھی ویسے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کی تسبیح اور تعریف میں مگن رہتے ہیں۔ اور ایک چیز اور ہے جو فرشتوں کی ہے، وہ 2-3 جگہ بھی رمضان میں بیان بھی کی ہے، آپ کے سامنے بھی، آپ کے لیے بھی ذکر کر دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا، تو فرمایا کہ فرشتوں سے کہا کہ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اگر دعوے میں سچے ہو تو یہ جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان کے نام کیا ہے، نام بتاؤ۔ ان کے نام آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم، تو معلم اول تو کائنات کا رب العالمین ہے، وہ علم تو آدم علیہ السلام کو دیا، فرشتوں سے کہا تم بتاؤ۔ انہوں نے سیدھا سا جواب دیا، کوئی تکلف نہیں تھا، کوئی اپنی برتری نہیں تھی کہ اب مقابلہ ہے تو کوئی مقابلے میں آ کر، ابلیس نے مقابلہ کیا نا، فرشتوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے سیدھی بات کی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے۔ انسان کو جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو قرآن کا یہ آیت ہمیں ادب سکھاتی ہے کہ انسان کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اور لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ کوئی علم نہیں ہے جو تو نے علم سکھایا ہے، بس اتنا ہے۔ اور ہمیں وہ ادب دیا گیا اللہ عالم کہنے کا۔ فرشتوں کا یہ طریقہ ہے، یہ ان کی صفت ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے نہ ہونے کا اقرار۔ ہماری مجبوری یہ ہے اپنی شان، اپنی بڑائی، اپنے آپ کو ایک ٹاپ پہ رکھنے کے لیے، ایک نظروں میں، نگاہوں میں رکھنے کے لیے ہر چیز میں معلومات دینا ضروری ہے، ہر معاملے میں، چاہے وہ عالمی سیاست ہو، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، حتیٰ کہ اگر ایک سموسہ بھی بنتا ہے تو وہ سموسہ کیسے بنتا ہے، اس میں کون دکاندار کس طرح کے آئٹم ملاتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے، ہر چیز میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی معلومات پیش کروں۔ اور ان معلومات کا مصدر، بنیاد بعض اوقات مجہول ہوتی ہے۔ عالمی سیاست میں آپ دیکھ لیں، میں اور آپ جتنے تبصرے کرتے ہیں، جتنی آرا بناتے ہیں، وہ سب کا سب ہمارا میڈیا جو بیانیہ بنا کر دیتا ہے، نیریٹو، وہ ہم اپنے دماغوں میں بٹھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی حق ہے۔ دینی مسائل کے اندر جو ایک زاویہ، ایک بات پتہ چل جائے، اس کو لے کر اس پر شدت اختیار کر لینا، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، ان مسئلوں کو اچھالنا، ان مسئلوں کو۔ فرشتہ صفت ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انسان ظلوماً جہولہ ہے، انسان کے پاس علم نہیں ہے، بنیادی طور پہ انسان جاہل ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ جتنا سیکھ لیا اچھی بات ہے، جو آ گیا اللہ کا فضل ہے، جو نہیں آیا اس کا اقرار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ مجھے چیز نہیں پتہ، اس میں انسان کے لیے خیر ہے۔ یہ صفات
انسان اختیار کر کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتی ہیں کہ انسان فرشتوں کی طرح بن سکتا ہے. الا تصفون کما تصف الملائکہ، انسان فرشتوں کی طرح صفات میں، اخلاقی صفات میں، کردار میں بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ، یہ رمضان کا مہینہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں، تو کوششیں، کاوشیں اپنی اپنی جگہ پر سب کی چلتی رہتی ہیں. ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. یہ تھوڑی سی میں نے چیزیں ذکر کی ہیں اس مناسب وقت کے اندر، کوشش کر کے. کوئی نہ کوئی بات آپ کو شاید دل کو لگی ہو، کوئی حیا کی بات لگ گئی ہو، کوئی اللہ عالم کہنے کی، کوئی محبت اور دشمنی کی، کوئی اللہ کی تسبیح اور حمد کی صبح اور شام، کوئی اپنے علاوہ دوسرے اللہ کے بندوں کو، اہل ایمان کو معاف کرنے کی، ان کے لیے اللہ سے استغفار کرنے کی کہ اللہ ان کو بخش دے اور خود بھی انسان معاف کرے. کوئی بھی بات آپ کو دل پہ لگی ہو یا ساری لگ گئی ہو، تو کوشش کریں اس رمضان میں پریکٹس کر کے کہ اس طرح بننے کی کوشش کریں. کچھ بھی نہیں تو کوئی ایک آدھ دو تو انسان کوشش کر کے اس رمضان کے مہینے میں کچھ چینج تو لا سکتا ہے اپنے اندر. کچھ تبدیلی یہ نہیں تھی، میں یہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس طرح بننے. آخر میں ایک بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ. شدت کے جو فتنے ہیں جس میں قتل و غارت گری عام ہو جائے، اس دور میں کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت. پھر اس وقت اس کی فضیلت ایسے ہے کہ ایک آدمی ہجرت کر کے میرے پاس آیا ہو مدینہ، اتنی فضیلت ہے شدت کے فتنوں میں عبادت کرنے کی، اور خاص طور پر قتل و غارت گری کے فتنوں میں. جو بھی حالات اس وقت ہیں دنیا کے، جو بھی چل رہے ہیں، جو بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ کے ہمارے اپنے سب کے نظریے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہی میں نے کہا کہ جو ہمیں میڈیا سے پتہ چلتا ہے اس حساب سے ہم اپنے نظریے بنا لیتے ہیں، پھر اس پہ تبصرے بھی کرتے ہیں اور پھر اس پہ لڑتے بھی ہیں. اپنی رائے کو دیکھ کر کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی رائے کو ثابت بھی کریں. فتنوں کے دور میں بولنے سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کا کام کرنا چاہیے. یہ تبصرے ستکتب شہادتہم ویسألون، یہ جتنی ہم شہادتیں دیتے ہیں، جو گواہیاں دیتے ہیں، جو تبصرے کرتے ہیں، یہ سب لکھے بھی جا رہے ہیں اور ان کے متعلق کل قیامت کے دن سوال بھی ہوگا. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جن چیزوں کا علم نہیں ہے ان کے پیچھے علم کیا ہے؟ جو 100% آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، کانوں سے سنا ہو، یا ایسا سچا آدمی جس نے اپنی کانوں یا آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو بتایا ہو. یہ جو میڈیا، یہ سچا نہیں ہے. تو اس لیے جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہے اپنے اللہ کو راضی کر سکے، انسان عبادت کر سکے، اور جو بالکل واضح معاملہ نظر ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھ جائے. باقی تبصرے، باتیں، الجھنا الجھاؤ، اختلافات، تبصرے، یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے ہی خلاف چیزیں کھڑی ہوں، کیونکہ میرے نامہ اعمال سے نکلیں گی. یہ تبصرے میرے نوٹ ہوں گے اور نکلیں گے. اس لیے گزارش اتنی ہے، جو میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. جو میں اپنی آخرت اور آپ کی آخرت کے لیے اچھا سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ صاف ستھرے انداز میں بچ سکتے ہیں، اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں عبادت پہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ تبصروں پہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی سعادتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے. جو مغفرت اس مہینے کا ایک مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ سے معاف کروا سکے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا سامان ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.